بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات ہوگی ایلون مسک کے بارے میں، جو دنیا کا ذہین ترین شخص جس کا آئی کیو لیول 155 ہے اور یہ بے شمار کمپنیوں جیسے ٹیسلا موٹرز، اسپیس ایکس کا سی او ہے۔ یہ شخص دنیا کو سستی بجلی سے چلنے والی گاڑیاں پرووائڈ کرنا چاہتا ہے اور دنیا کو زمین سے مریخ تک لے جانے والا ٹرانسپورٹیشن نظام مہیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ مریخ کے اوپر ایسی کالونیاں بنانا چاہتا ہے جہاں پہ لوگ جا کر آباد ہو سکیں، اور یہ دنیا کا اس وقت بااثر شخص بن چکا ہے۔ اس شخص نے اتنی دولت ایک سال میں کما لی ہے جتنی بل گیٹس نے ساری زندگی میں کمائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کا اس وقت امیر ترین انسان بن چکا ہے۔ اگر اس کی ہم زندگی کو دیکھیں، 1971 میں یہ ساؤتھ افریقہ کے شہر میں پیدا ہوا، اور اس نے اپنی بچپن کی عمر میں ہی اتنی زیادہ کتابیں لائبریری میں پڑھ چکا تھا جتنی ایک کالج لائف میں بھی انسان نہیں پڑھ سکتا۔ جب لوگوں کی کھیل کود کی عمر تھی تو اس نے سافٹ ویئر کے حوالے سے اتنی زیادہ کتابیں پڑھ لیں کہ ایک ویڈیو گیم بنا ڈالی 1984 میں۔ 12-13 سال کی عمر میں ہی اس نے وہ گیم بنا کر سیل کر دی، جو کہ $500 میں فروخت ہوئی، اور اس نے اپنی کالج کی فیس پے کی اسی پیسوں سے۔ اس کے بعد اس نے باقاعدہ طور پر کوئی کمپیوٹر کی ڈگری تو نہیں لی تھی۔ اس نے اکنامکس میں گریجویشن کی اور اس کے بعد فزکس پڑھی، لیکن یہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو صرف 2 دن ہی پی ایچ ڈی کی کلاسز پڑھنے کے بعد اسکپ کر گیا۔ اور یہ اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ تھا، تو اس نے ایک انٹرنیٹ کمپنی بنائی جس کا نام تھا Zip2۔ وہ Zip2 نامی کمپنی اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بنائی، اور دن رات اس پہ کام کرتے رہے دونوں بھائی۔ اور یہ جسٹ لائک جس طرح آج کل گوگل میپ ہے، اس طرح کی کمپنی تھی، اور اس نے اپنی اسی کمپنی کو آگے بڑھتے بڑھتے جب اس کا وہ سی او بن گیا تو کسی پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت اس کو اس کمپنی سے فارغ کر دیا گیا، اور اس نے اس کمپنی سے تقریباً $22 ملین جو ہے اس کو دے کر اسے فارغ کر دیا گیا۔ پھر اس نے ایک اور کمپنی، اپنا شیئر لینے کے بعد اس نے ایک اور کمپنی بنائی جس کا نام تھا X.com۔ اس نے جب دیکھا کہ لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کر بل جمع کرواتے ہیں، تو پیمنٹ کا کیوں نہ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے گھروں میں بیٹھ کر ہی لوگ اپنی پیمنٹس جو ہیں وہ کر سکیں۔ یہی وہ کمپنی ہے جس کو آج لوگ پے پال کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کمپنی کا بھی یہ سی او بن گیا، اور یہ کمپنی دن رات ترقی کرتے ہوئے بعد میں ای بے والوں نے اس کو خرید لیا، لیکن اس کو بھی سازش کے تحت اس کمپنی سے نکال دیا گیا۔ اس نے بھی اپنا وہاں سے شیئر لیا جو کہ $16 کروڑ تھا، اور اس کے بعد یہ اس پیسے لے کر اس کے پاس اب کافی رقم آ گئی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ کیوں نہ لوگوں کو مریخ پر برسایا جائے۔ یہ سستے راکٹ خریدنے کے لیے روس چلا گیا۔ روس جانے کے بعد وہاں پہ جب ایک راکٹ کی قیمت $80 لاکھ تھی، تو اس نے اتنا مہنگا راکٹ نہ خرید سکا، اور یہ واپس آیا، اور واپس آ کر اس نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا اسپیس ایکس۔ اس کمپنی نے دن رات محنت کی، اور یہ کمپنی جو ہے 3 دفعہ ڈیفرنٹ راکٹس بھیجنے کے بعد ناکام ہو گئے، اور لوگوں نے اس کمپنی کا جب بینکرپٹ ہو گئی تو لوگوں نے اس کمپنی کا نام ڈال دیا کہ یہ کمپنی جو ہے اسپیس ایکس کو نامی کمپنی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اب یہ گھر چلا جائے گا، کیونکہ اس نے تو بینک کا بہت زیادہ قرضہ دینا ہے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور چوتھا راکٹ بنایا جس کا نام فالکن 1 تھا، اور یہ کم قیمت راکٹ جو تھا وہ زمین کے آربٹ سے باہر بھیجنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جب یہ کمپنی پہلے 3 دفعہ ناکام ہوئی تو ناکامی کو اس نے اسے لرن کیا، اس کو ایز اے اپرچونٹی لیا، اور اس کے بعد آفٹر آل یہ ایک دن کامیاب ہوا اور اپنا راکٹ جو ہے خلا میں بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ناسا نے فوراً ہی اس کے ساتھ $1.5 ارب کا کانٹریکٹ کر لیا۔ اس کے پاس اب اتنا زیادہ پیسہ آ گیا تھا کہ یہ اب اپنا سارا پیسہ اور انرجی جو ہے وہ گاڑیاں بنانے میں خرچ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ٹیسلا نامی کمپنی بنا ڈالی جس میں وہ گاڑیاں جو کہ بجلی سے چلنے والی سستیاں گاڑیاں اس کا مقصد تھا، لیکن جب یہ گاڑی تیار ہوئی تو اس کی قیمت جو ہے وہ $1,09,000 تھی، تو لوگوں نے اس کو خریدنے سے انکار کر لیا۔ تو اس نے ہمت نہ ہاری، بلکہ اس نے کیا کیا، اس نے فوراً ہی اس گاڑیوں کے پرزے بنانے کے لیے کام شروع کر دیا تاکہ سستی گاڑیاں جو ہیں وہ بن سکیں۔
تو جب بہت ہی جلد اس میں بھی کامیاب ہو گیا اور ایسا ماڈل مارکیٹ میں لے آیا جو کہ سستا تھا اور لوگوں کی قطاریں لگ گئیں اس کو خریدنے کے لیے۔ یہ ایک ایسی گاڑی تھی جو بغیر ڈرائیور کے، اگر ڈرائیور سو بھی جائے تو پھر بھی چلتی رہتی ہے، اس کے اندر ایسا الارم سسٹم لگا ہوا تھا جو ڈرائیور کو جگا سکتا تھا۔ اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے حالات کو کس طریقے سے چینج کرتا رہا۔ اس نے جب بچپن میں کہا جاتا ہے جی کہ اس کو چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے جب یہ کتابی کیڑا تھا تو بچے کلاس فیلو اس کو جب مارتے تھے تو اس نے اس کا بھی حل نکالا، اس نے جوڈو کراٹے سیکھ لیے اور اس کا بھی ایکسپرٹ بن گیا تاکہ کوئی اس کے قریب نہ آ سکے۔ ایلون مسک نے کہا تھا کہ وہ مریخ پہ دفن ہونا چاہتا ہے تاکہ اس کی قبر جو ہے وہ ایک دن مریخ پر بنے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنانا چاہتا تھا جو کہ دنیا کو جو ارتھ کے لوگ، زمین کے جو لوگ ہیں وہ مریخ پر آسانی سے آ جا سکیں۔ ابھی اس کے اوپر وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور بے شمار راکٹس جو ہیں وہ سستے راکٹس جو ہیں وہ ناسا کے ساتھ مل کر وہ خلا میں بھیج رہا ہے۔ تو یہ اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے بھی 80,000 سیٹلائٹ جو ہے وہ بھیجنا چاہتا ہے، جو اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے اور وہ اگلے 1 سے 1.5 سال میں وہ اتنے راکٹ بھیج دے گا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ترین ہو سکے۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ اگر آپ بہتر سے بھی بہتر ہیں پھر بھی آپ ناکام ہو سکتے ہیں، اصل ناکامی جو ہے وہ گیو اپ ہے، آپ کامیاب ہونے کے لیے 100 بار بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ ایلون مسک کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 40 گھنٹے نہیں بلکہ 80 سے 100 گھنٹے انسان کو کام کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی منزل کو پا سکے۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھنا چاہیے اور ناکام ہونے سے نہیں ڈرنا۔ ناکامی تب ملتی ہے جب انسان ہار مان لیتا ہے اور کامیابی تب ملتی ہے جب آپ اس کی ٹھان لیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ امید ہے کہ آپ کو ایلون مسک کی جو سٹرگلز ہیں، جو سکسیس سٹوری ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔